السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے محنت کریں۔ انسانی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں، انسان کے بننے کے لیے، انسان کے اخلاق میں ہر وہ چیز جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے یا در آئے وہ عموماً نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے پتا ماری کی محنت کرنا پڑے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیے، لڑائی چلتے پھرتے ہو جاتی ہے، صلح کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کفر آس پاس اوپر نیچے ہر جگہ سے آ رہا ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا میں، ایمان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ شرک اپنے آپ آ جاتا ہے ذہن میں، توحید کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ لذت کے سینکڑوں مواقع اویلیبل ہیں، بندگی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت بہت مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ کو کوئی لڑکی پسند اگر آ جائے نا تو وہ آپ کو ناکو چنے چپا دیتی ہے۔ میرا فون نہیں اٹھایا، بلیو ٹک ہو گیا واٹس ایپ کے اوپر، جواب کیوں نہیں دیا، صبح سے انتظار کر رہی ہوں، کدھر رہ گئے تھے۔ وہ آپ کو چھوٹے سے دنیا کے عشق کے چکر میں خوار کر دیتی ہے۔ آپ کو کوئی جاب چاہیے ہو، کوئی اچھی جاب مل جائے اور وہ پیسے مل رہے ہوں، وہ آپ کو نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں، آپ کا جوس نکال لیتے ہیں کام کروا کے۔ تو اگر کوئی خدا کی راہ میں چلتا ہے تو قدرت اتنے آرام سے ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ بڑی اچھی طریقے سے چھانک پٹک کرتی ہے تاکہ جتنے کم ظرف ہیں وہ لوگ راستے سے ایگزٹ لے لیں۔ منزل پہ بہت تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں، اس میں بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے۔ حسد جو ہے نا، وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کا نام ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ نہ صرف یہ کہ مجھے مل جائے بلکہ اس کے پاس سے بھی چلا جائے۔ آخر اس کو بھی مل جائے، آپ کو مل جائے تو اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہوگی؟ تو کوشش کریں کہ محنت کریں۔ ہم نے من حسن قوم محنت کرنا چھوڑ دیا ہے اور کسی چیز پہ محنت نہیں کرتے، نہ اپنے آپ پہ محنت کرتے ہیں، نہ دین پہ محنت کرتے ہیں، نہ ایمان پہ محنت کرتے ہیں، نہ بندگی پہ محنت کرتے ہیں، نہ پڑھائی پہ محنت کرتے ہیں، نہ پڑھنے پہ محنت کرتے ہیں، نہ لکھنے پہ محنت کرتے ہیں، نہ بولنے پہ محنت کرتے ہیں، نہ سلیقے پہ محنت کرتے ہیں، نہ تہذیب و تمدن پہ کرتے ہیں، نہ کلچر پہ، ثقافت پہ کرتے ہیں، نہ اطوار اور طور طریقوں پہ کرتے ہیں، نہ برتاؤ پہ کرتے ہیں، نہ رویوں پہ کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز پہ محنت نہیں کرتے، ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے۔ ویڈز ہوتی نا جو جڑی بوٹیاں خوردو اگاتی ہیں، وہ اپنے آپ اگاتی ہیں۔ گلستان بنانا ہو، پھول کھلانے ہو، کیاری بنانی ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دل کی زمین بھی نا بالکل گارڈن کی زمین کی طرح ہوتی ہے، اس میں یہ خوردو جھاڑیاں اپنے آپ اگاتی ہیں۔ اس کو خوبصورت بنانا ہے، نکھارنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ انسان کا دماغ ہے نا، یہ مال روڈ ہوتا ہے، یہاں سے کچرے کی ٹرالی بھی گزرتی ہے اور بادشاہ کی سواری بھی۔ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کس تھاٹ کو پکڑنا ہے اور کس تھاٹ کو جانے دینا ہے۔ کوئی تھاٹ اگر غلط آ جاتی ہے تو اس کی علت کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی چیز کار فرما ہے جس کی وجہ سے ایسی تھاٹس آ رہی ہیں۔ کیا ہماری صحبت ٹھیک نہیں، کیا ہم کتابیں صحیح نہیں پڑھ رہے، کیا ہمارا ٹائم صحیح نہیں گزر رہا، کیا ہم دعا نہیں مانگ رہے۔ ہم اسکلز لکھتے ہیں نا سی وی کے اندر، تو میں عموماً پڑھتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے اسکلز والا پارٹ پڑھنے کا۔ تو لوگوں نے لکھی ہوتی ہے ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، C++، پائتھن، جاوا۔ خواہش ہی رہی زندگی میں کوئی ایسا سی وی نظر آئے جس میں اسکلز میں لکھا ہوا دعا مانگنا، کہ بندہ بولے جی مجھے دعا مانگنا آتی ہے۔ نماز پڑھنا، بندہ بولے جی نماز پڑھنا میں نے ٹھوک بجا کے سال ڈیڑھ سال لگا کے کہیں سے سیکھ لی ہے۔ بندہ بول دے معاشی مسائل، بندہ بول دے سجدہ کرنا، بندہ بول دے کہ روزہ رکھنا آتا ہے، بندہ بول دے کہ جی اور کچھ نہیں آتا، گفتگو کرنا آتا ہے، بندہ بول دے جی اخلاق کہیں سے سیکھ لی ہیں۔ اسکلز میں سیکھ لے کہ رونا آتا ہے، رونے کی اسکل سیکھ لی ہے کہیں سے۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو رونا آ جائے تو۔ ایک عجیب سی مووی دیکھی، اس کا بڑا اثر رہا دل کے اوپر، کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنا نافرمان جو بندہ ہوتا ہے اس کو سزا دیتا ہے، تو اس کو آ کے بولتا ہے کہ تم سر جھکا کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ رکوع کے بل سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، بندہ کانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ بھی پیٹھ میں نیزہ خوب دے گا، گردن اس کی تلوار مار کے کاٹ دے گا یا کیا کرے گا۔ تو ایک دم وہ اس پریشانی کے اندر نا، وہ خود بخود ایک دم سے جا کے وہ سجدے میں گر جاتا ہے، مطلب ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اس کے پاؤں کے اوپر، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا۔ بڑی سجدہ جو ہے بہت سب سے زیادہ ڈیفینس لیس پوزیشن ہے، آپ ہر جگہ سے ایکسپوز ہوتے ہیں، جو چاہے جہاں سے چاہے مار دے، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو خیر، وہ جو 1.5-2 منٹ کا سین تھا، اس سے بڑا اثر کیا میری زندگی کے اوپر۔ جس طرح وہ رکوع میں تھا اور جس طرح وہ سجدے میں تھا اور کانپ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ زندگی میں اگر ایسا ایک رکوع مل جائے
اور ایک سجدہ مل جائے تو شاید زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے. تو ہم لوگ نہیں سیکھتے, ہم اس پہ بھی محنت نہیں کرتے, سجدوں پہ بھی محنت نہیں کرتے, دعا پہ بھی نہیں کرتے. تو کوشش کرتے ہیں آج سے آئیے کہ محنت کرتے ہیں ان چیزوں پہ جو یہاں پر بھی کام آئیں گی اور جو آخرت میں بھی کام آئیں گی. میری باتیں سننے کا شکریہ. آپ سب کا ذیشان عثمانی.